ہواؤں کا رخ واقعی بدل رہا ہے اور یہ مغربی ہوائیں ہیں. انشاءاللہ خان بھی جلد باہر آ رہا ہے. یہ میں آپ کو باقاعدہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ تفصیل بتاتا ہوں. آج کا دن بڑا اہم تھا. حکومت اور خان کے درمیان مذاکرات کا پہلا اجلاس. حکومت نے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے. انٹرنیشنل دباؤ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا. برطانیہ میں پارلیمنٹ 13 جنوری کو پاکستانی متاثرین کو بلایا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھندہ تیار ہے. امریکہ سے رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس کے بعد، وائس آف امریکہ کے بیانات کے بعد اب پالیسی سٹیٹمنٹ پر امریکہ نے پاکستانی سفیر کو پاکستانی حکومت کو خبردار کرنے کے لیے کہہ دیا. شہباز شریف اور زرداری کی آج بڑی اہم ملاقات ہے. یہ لائے عمل کیا بنائیں گے؟ حکومت کی ایک بڑی آفر عمران خان کو جو جیل میں ہوئی اس پہ عمران خان نے شٹ اپ کال کیسے دی؟ رجیم چینج آپریشن، باجوہ کا ایک اور رائٹ ہینڈ آج ریٹائرڈ ہو گئے، کس ملک جا رہا ہے؟ اور اسلام آباد میں جو حکومت کے خلاف مقدمہ ہے اس میں تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ آج کیا ہوا، وہ کدھر تھے آج؟ اور جج عمران خان کے کیس کی تاریخ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ فواد چودھری بھی بڑے کھل کر سامنے آئے ہیں. عدلیہ سے بھی سپریم کورٹ نمبر 1 چیف جسٹس ملک کی سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، خالی ہو گیا کمرہ. یہ تفصیل میں آپ سمجھتا ہوں ججز کیا کر رہے ہیں. مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے جی. آج پہلا دور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف کے اسد کیسر، صاحبزادہ حامد اور راجہ ناصر موجود تھے. حامد خان ڈھاکہ میں، علی مین گنڈاپور میں کورم میں بڑا اہم صوبائی گرینڈ جرگہ ہے وہاں ہے. اور عمر ایوب کے اوپر انہوں نے مقدمے کیے ہیں. وہ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں لیکن وہ اس وقت ضمانتیں کروا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ راستے میں تھے. اور حکومتی کمیٹی جو ہے وہ اپوزیشن سے چارٹرڈ آف ڈیمانڈ مانگ رہی ہے، مطالبات تحریری شکل میں. 2 جنوری کو دوبارہ اجلاس ہوگا اور آج 5 بجے شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات ہے. اسحاق ڈار چیئرمین سینٹ راجہ پرویز اشرف اور پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا ناکام. اس میں یاد رکھیں پیپلز پارٹی کا بڑا اہم کردار ہوگا، زرداری کا. اس پورے نظام میں 2024 کے عام انتخابات کے بعد دیکھیں آئینی عہدوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. پاور شیئرنگ کے جو معاملات تھے، بلاول کو وزیر اعظم بنانا تھا، وہ ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوئیں. اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو جبری نکاح کروا کے بٹھایا تو ہے لیکن یہ زبردستی کی شادی ہے. پاور شیئرنگ میں خوش بھی نہیں ہے. بیک فٹ پہ کام بھی کریں اور یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت میں آئے اور نون لیگ فارغ ہو. زرداری خود بھی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے الیکشن سے پہلے جو ملاقاتیں تھیں. پیپلز پارٹی جمہوری ہونے کا بھی دعویٰ کر رہی ہے، امریکہ کے سامنے اپنی پروفائل بھی ڈیولپ کر رہی ہے. اور آصف زرداری آپ کو پتہ ہے سیاست کا پرانا ٹھگ ہے. جس طرح مشرف کو اس نے مکھن سے بال کی طرح نکالا، یہ نون لیگ کو بھی اسی طرح ہی فارغ کروانا چاہتا ہے. اور اس میں پھر ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مارا ماری شروع اور انہیں کچھ بیانیاں ملے. یہ ایک سیاسی فائدہ انہیں بھی دینا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کو بھی. اب مذاکرات کی اہمیت کی بات کروں تو دیکھیں نون لیگ مذاکرات کو ناکام کرنے کی پوری کوشش. اسی عمر ایوب کے اوپر جو کیسز ہیں یا مذاکرات کو سبوتاژ کی کوشش، یہ نون لیگ پوری طرح کرے گی. اور پیپلز پارٹی یہ جانتی ہے کہ عمران خان کو اب جیل میں زیادہ عرصہ نہیں رکھا جا سکتا. دنیا بھر کے جو ادارے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، پاکستان کے سیاستدان ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے بڑے طاقتور لوگ مانتے ہیں کہ خان کی قید جو ہے قانون کی بجائے انتقام کی سیاست ہے، زیادہ عرصہ اب نہیں چل سکتی. اس کے لیے سیف ایگزٹ نکالنا ہے. اور یہ عمران خان کے لیے نہیں، یہ ان کے اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے. خان تو دیکھیں اپنے موقف پر قائم ہے. صحافی امتیاز گل نے جو خبر دی بریگیڈیئر اڈیالہ جیل گیا عمران خان سے 9 مئی کی معافی مانگنے پر کہ آپ کو حکومت دینے پر تیار ہے. عمران خان نے کہا قرآن پاک پر ہاتھ رکھ دو کہ میں نے 9 مئی کروایا. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی تو عمران خان نے اسے کہا معافی کس چیز کی مانگوں جب جرم ہی نہیں کیا. تو خان تو اپنے موقع پر آج بھی کھڑا ہے. اب پیچھے انہیں ہی ہٹنا پڑے گا اور یہی تیار ہے. عام حالات میں ان مذاکرات کو بالکل اہمیت نہ دیتا. 2 مہینے پہلے آپ پوچھتے تو میں ان مذاکرات کی خبر ہی نہ آپ کو دیتا، کیونکہ تحریک انصاف کے مطالبات ہی ایسے ہیں جو حکومت تسلیم کر ہی نہیں سکتی. مثلا خان کی رہائی ہے. خان کی رہائی ہو تو سسٹم ختم. جوڈیشل انکوائری ہو تو 9 مئی اور 26 جنوری میں تمام ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ سمیت سارے جیلوں میں، سارے کیسز کھل جائیں. تو خان نے تو بڑی سیاسی حکمت عملی سے، جس طرح 2014 میں 4 حلقے کھلوانے کا مطالبہ تھا کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے سارا الیکشن جعلی ہے، اسی طرح بڑے سادہ سے 2 مطالبات رکھے ہیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن. اب عمران خان کو پتہ ہے انٹرنیشنل دباؤ آئے گا مطالبات پورا کرنے کے لیے. ان کے پاس قومی حکومت اور انتخابات کی طرف جانا، تحریک انصاف کے کیسز ختم کرنا اور خان کی مرحلہ وار رہائی پر جو بنی گالا، زمان پار یا کے پی میں کریں، جہاں بھی کریں، یہ سب سے بڑا ان کے لیے معاملہ جس کے لیے ٹرمز اور ریفرنس کیسے بنانے. اسی لیے شہباز شریف، آصف زرداری آج سر جوڑ کے بیٹھیں گے اب کریں کیا. 2 مہینے پہلے تک یہ مذاکرات تحریک انصاف کی مجبوری ہو سکتی تھی. ایسا وقت تھا جب تحریک انصاف انتہائی کمزور پوزیشن پہ تھی. عمران خان نے لیکن سیاسی حکمت عملی اور مضبوط اعصاب کی وجہ سے، جس طرح 26ویں ترمیم کے بعد سخت سے سخت حالات بنے، تحریک انصاف کے لوگ شہید ہوئے. اس نظام کو بنانے کی خاطر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دیں، آج حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. یہ جو رجیم چینج کے جن کے مالکان تھے، ان کا رخصت ہونا سب سے اہم ہے. بائیڈن، وکٹوریا نیو لینڈ، برطانوی حکومت رشی سونک کی، پھر فرانس میں آپ دیکھیں، یہ وہ سب لوگ شامل تھے. امریکہ کی تبدیلی کے بعد یہ جو
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، کھل کر انسانی حقوق اور خان کی رہائی پر بیان دے رہے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی طرف سے بیان ہے۔ یہ رچرڈ گرنیل کو صرف وینزویلا اور ویتنام کا خصوصی ایلچی نہیں بنایا گیا، یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر رچرڈ گرنیل کے لیے صرف نوٹیفیکیشن جاری، اسے پڑھ لیں غور سے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ رچرڈ گرنیل دنیا کے ان تمام ہاٹ سپاٹ ممالک کے لیے ایلچی ہے۔ اب دیکھیں بائیڈن حکومت کے جانے کے بعد حالات بدلے کیسے۔ وہ جو الیکشن میں سردار سکندر سلطان راجہ کو انعام دے رہے تھے یورپی یونین، وہی آج جی ایس پی سٹیٹس ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہی یورپی یونین جو الیکشن رپورٹ جاری نہیں کر رہی تھی، آج پابندیوں کی بات کر رہی ہے۔ امریکی سفیر آئی جی پنجاب کو تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم و ستم پر مبارکبادیں دے رہا تھا، آج انہیں جا کے خبردار کر رہے ہیں۔ برطانوی سفیر مریم نواز اور نواز شریف کے پاس جا کے الیکشن کی مبارکبادیں دے رہی تھی، آج انہیں کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے اب ہم ضامن نہیں ہیں۔ جین میریٹ نے باقاعدہ طور پر حکومت کو خبردار کیا کہ آئی ایم ایف کی باتیں آپ نے نہیں مانی تو پھر آپ جانے اور وہ جانے۔ آئی ایم ایف امریکہ کا ادارہ ہے، اب ان کا بازو ہلکا سا مروڑا تو ساری باتیں منوائی جائیں گی۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات یاد رکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حلف نہیں اٹھایا۔ یہ جو دباؤ آ رہا ہے عوامی دباؤ، یہ بائیڈن حکومت کے ہوتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ الیکشن میں تحقیقات کا مطالبہ بائیڈن کی حکومت کر رہی ہے، بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندی بائیڈن کی حکومت لگا رہی ہے۔ یورپی یونین میں تجارتی سٹیٹس اگر خطرے میں ہے تو یہ بائیڈن کی حکومت کی وجہ سے۔ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا ہوگا وہ ذرا سوچیں، وہ ہوگا پورے نظام کی تبدیلی۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا، یہ جو 25 سویلین کو ملٹری ٹرائل کا بلنڈر انہوں نے مارا، یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری انہوں نے، اپنے کفن میں سیاسی کفن میں کیل ٹھوک دی، برطانیہ کو یورپی یونین کو موقع دے دیا۔ اب ان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے آپ خود بتائیں۔ ہواؤں کا رخ اس طرح بدلا ہے کہ عمران خان کا جو آخری فیصلہ اس میں تاخیر کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے اب یہ کریں گے کیا۔ دیکھیں حالات میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ دباؤ رہے گا۔ اب دیکھیں یہ کسی حد تک حکومت کے ساتھ کمپرومائز کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کیس نہیں بنائیں گے جب تک مذاکرات کی کامیابی نہ ہو۔ جو شہداء ہیں، جو زخمی ہیں، ان پر بھی حکومت کیا دباؤ بڑھا رہی ہے۔ ڈاکٹر علوی ابھی وہ ایک شہید کے گھر گئے تو جس کو میت اس شرط پہ دی گئی تھی کہ ایکسیڈنٹ میں شہادت کا کہیں، حالانکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر گولی کا نشان، پوسٹ مارٹم کی سب کچھ موجود ہے، لیکن ماضی میں بے نظیر بھٹو جیسی قائد کی شہادت پر فائر بریگیڈ بلا کر جائے وقوع دھلوا دیا۔ ڈی چوک پہ بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح سی ڈی اے سے صفائی کروائی، گولیوں کے خول اٹھوا لیے، سارا سامان صاف کروایا، گاڑیاں ساری کی ساری اٹھا کے راول ڈیم پہنچا دیں۔ تو یہ واردات چھپانے کی تو وہی کوشش ہے جیسا لیاقت علی خان کا قتل ہو، ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہو، وہ زینب کیس آپ کو یاد ہوگا، ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا معاملہ ہو، تو ثبوت تو ایسے غائب کرتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی مشہور زمانہ تفتیشی پولیس بھی آ جائے وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکتی۔ تو تحریک انصاف کو اب اس کیس کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا، اس کے لیے خیر اوورسیز پاکستانی بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ اب عدالتوں کو بھی دیکھیں ان سارے معاملات میں طاقت ملے گی۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو کوشش انہیں کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر سے ہٹا کے اپنا ہاتھ اصل طرف فوکس کرے۔ جنہوں نے تحریک انصاف میں واپس آنے کی کوشش کرنی ہے وہ تو خان خیر فیصلہ کرے، ابھی تو خان نے سب کو سائڈ بھی کر دیا ہے۔ اب ان تمام حالات میں جو بن چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ خان کی صرف زندگی اور صحت کی دعا کریں اور اللہ سے یہ مانگیں، تو اس لیے انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا۔ اللہ کرے بس خان کی صحت اور زندگی جو ہے اس کی آپ دعا کریں تاکہ یہ جلد از جلد غدر جو ہے ختم ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔